فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، حاضر ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ سرکار نے صدیق اکبر کے لیے بھی فرمائے بھی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی بھی جنتی، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی جنتی، 10 صحابہ کرام کے متعلق فرمائے یہ بھی جنتی۔ حضرت اویس کرنی کے متعلق بھی فرمایا اویس کرنی جن جن کے لیے دعا کریں گے وہ بھی جنتی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا تھا، فرمایا جاؤ اویس کرنی کے پاس میری امت کے لیے دعا کراؤ۔ اویس کرنی میں کون سا کمال تھا یہ الگ موضوع ہے، لیکن کمال تھا تو تبھی تو سرکار فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ کمال تھا تو تبھی تو قیامت کے دن اویس کرنی کو فرشتے جنت میں جانے سے روک دیں گے۔ فرمایا اے اویس کرنی تو نے اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، تو نے لاکھوں کو جنت میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال کیا تھا؟ اویس کرنی نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ خدمت میں عظمت ہے، یہ نہیں کہ والدین کے کام میں روڑے اٹکاؤ، والدین کو تنگ کرو، والدین کو پریشان کرو۔ جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے والدین کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ والدین جیسے بھی ہو، والدین والدین ہوتے ہیں۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ تے ساری رات چلوے تے پھر بھی ماں دا ایک گھڑی دا گو ادا نہ ہووے۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، آپ کہیں گے ماں کے متعلق تو حقانی صاحب نے شعر پڑھ لیا لیکن باپ کے متعلق نہیں پڑھا۔ باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے بھائی مرن تے کن ننگی۔ سبحان اللہ۔ ماں محمد بخشا تے کون